بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کا اردو کا معلم سلک اسکول آف ٹمارو سٹی کیمپس بھلوال۔ ہم اردو پڑھ رہے ہیں چھٹی جماعت کے لیے اور ہمارے سبق کا عنوان ہے اسلام کا بہادر بیٹا اور یہ لیکچر نمبر 12 ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم اسلام کا بہادر بیٹا یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے یہ پڑھا کہ حضرت سعد جو ہیں وہ مکہ میں پیدا ہوئے، آپ کا نام سعد رکھا گیا، مورخین نے آپ کو وقاص کا نام دیا جس کا مطلب ہے جنگجو یعنی گردن توڑنے والا۔ آپ قبیلہ قریش کی ایک معزز شاخ سے تعلق رکھتے تھے جس کا نام تھا بنو زہرہ۔ آپ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے اور یہ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے انتہائی سادہ زندگی گزاری۔ آپ تیر کمان بنانے کے بڑے ماہر تھے اور اس فن میں آپ کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ پورے عرب سے لوگ آپ سے خریدنے آتے تھے۔ اسلام لانے میں پہل فرمائی اور قرآن مجید میں آپ کو السابقون الاولون کا مخاطب کیا گیا کہ اسلام لانے والوں میں پہل کرنے والے۔ آپ نے غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کے جانثاران جو ساتھی تھے وہ 313 تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں کفار 1000 کے قریب تھے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ مل کر غزوہ بدر میں شمولیت اختیار کی اور شجاعت کے جوہر دکھائے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ہم پچھلے لیکچر میں اس کے بارے میں ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نے اس سے آگے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں مزید پڑھنا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ احد دوسرا غزوہ تھا جس میں مسلمان بڑی بہادری سے اور جانثاری سے لڑے، کفار بھاگ گئے اور یقینی طور پر جو فتح تھی وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ رہی، لیکن ایک بڑی غلطی سرزد ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے پہلے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ احد کی پہاڑی کے پیچھے ایک گھاٹی میں تعینات کیا اور فرمایا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ لوگوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے بعد کوئی گنجائش نہیں بنتی تھی، لیکن کیا ہوا کہ جیسے ہی مسلمان فتح یاب ہوئے کفار بھاگے، ان مسلمانوں نے بھی یہی سمجھا کہ ہم جیت گئے ہیں اور مال غنیمت سمیٹنے کے چکر میں اس گھاٹی کو چھوڑ دیا۔ اب کیا ہوا؟ کفار نے اس گھاٹی کے پیچھے سے حملہ کیا، کفار حملہ آور ہوئے اور کیا کیا؟ اور مسلمانوں کو بدترین نقصان پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی، یعنی یہ خبر پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ اب بہت سے مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ اب زندہ رہنے کا کیا فائدہ، اور وہ تلوار لیے کفار کے لشکر کے بیچ میں گئے اور شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثاران کے ساتھ ڈٹے رہے اور ڈٹ کر کفار کا مقابلہ کیا۔ ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جو ڈٹے رہے۔ آپ ماہر تیر انداز تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ترکش سے تیر نکالتے تھے اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے تھے اور فرماتے تھے 7 تیر چلاؤ، میرے والدین میرے ماں باپ تم پر قربان ہیں۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے کسی اور کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں سنے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور میں جلدی سے آپ کے لیے اس کو ریوائز کر دوں کہ 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا. غزوہ احد میں مسلمان بڑی بہادری سے لڑے، کفار بھاگ گئے، لیکن ایک بہت بڑی غلطی سرزد ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی. آپ نے جنگ سے پہلے 50 تیر اندازوں کو احد پہاڑی کے پیچھے ایک گھاٹی میں تعینات کیا اور فرمایا چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے. لیکن جب مسلمان فتح یاب ہونے لگے تو اس گھاٹی پر تعینات تیر اندازوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور مال غنیمت حاصل کرنے کے چکر میں وہ بھی میدان میں آئے. کفار نے پلٹ کر حملہ کیا، گھاٹی کے پیچھے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جان ساران کے ساتھ ڈٹ رہے اور ڈٹ کر مقابلہ کیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے ایک تھے. آپ ماہر تیر انداز تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ترکش سے تیر نکالتے تھے اور حضرت سعد سے کہتے تھے تیر چلاؤ، میرے والدین تم پر قربان. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کسی اور کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسے الفاظ نہیں سنے. جزاک اللہ. عزیز طلباء و طالبات، ہم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. اب ہم کتاب کی پڑھائی کی طرف آتے ہیں. یہ کتاب کے صفحہ نمبر 12 پر موجود ہے اور ہم اس پیراگراف سے شروع کریں گے. غزوہ احد کے بارے میں بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے اور یہ آپ نہیں سنے تک یہ کتاب کی پڑھائی ہوگی اور آپ بڑی روانی سے اس کو پڑھیں گے. عزیز طلباء و طالبات، اس کے بعد آپ دیکھیں سوال نمبر 2 اور جزو بے میں سوال ہے غزوہ احد میں اتفاقی غلطی کیا تھی؟ اس کا جواب میں آپ کو بتا چکا ہوں. اتفاقی غلطی یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کے ایک دستے کو تعینات کیا اور فرمایا چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے. لیکن جب مسلمان فتح یاب ہونے لگے تو وہ تیر انداز بھی نیچے اتر آئے مال غنیمت کے لیے اور یوں مسلمانوں کو نقصان ہوا. اس کے بعد جزو جیم ہے غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کیا فرمایا. یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. اسی پیراگراف میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان. جزاک اللہ. جی عزیز طلباء و طالبات، یہ دونوں جو سوال ہیں یہ آپ اپنی کاپی پر حل کریں گے. اس کے بعد ہم آتے ہیں آپ کی نوٹ بک کے دوسرے کام کی طرف. دن، تاریخ، گھر کے کام کو ٹک کریں گے اور عنوان اسلام کا بہادر بیٹا یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، الفاظ اور پھر اس کے معانی. بے جگری پہلا لفظ ہے. بے جگری کا مطلب ہوتا ہے بہادری سے یا دلیری سے. بہادری بھی لکھ سکتے ہیں اور دلیری بھی لکھ سکتے ہیں آپ. دوسرا لفظ ہے ماہر. ماہر ہوتا ہے کاریگر، کسی کام میں مہارت رکھنے والا، یعنی مہارت رکھنے والا. اس کے بعد لفظ ہے وصال. وصال کہتے ہیں انتقال کو یا وفات کو. صدمہ. صدمہ ہوتا ہے دکھ یا تکلیف. اس کے بعد ہے لفظ اسوہ حسنہ. اسوہ حسنہ کہتے ہیں بہترین نمونہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونا چاہیے. اس کے بعد اشاعت ہے. اشاعت کا مطلب ہوتا ہے پھیلاؤ. اسلام کی اشاعت کے لیے بے جگری سے کام کرنا چاہیے. عزیز طلباء و طالبات، یہ ہمارا آج کا لیکچر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو اور ہم اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں.
عزیز طلباء و طالبات، بہت شکریہ، السلام علیکم۔